ہر انسان کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ دل آخر چاہتا کیا ہے؟ اس کی جو اتنی گہری خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟ اور اس سے وہ سکون کیوں نہیں ملتا جس کی اسے ہمیشہ تلاش رہتی ہے؟ تو چلیے آج اسی سفر پر نکلتے ہیں اور دل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات اسی بنیادی سوال سے کرتے ہیں، یہ دل جو صبح سے شام تک بے چین رہتا ہے، آخر اس کی تڑپ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تلاش میں لگا ہوا ہے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی شاید ہماری پوری زندگی کی سمت طے کر سکتا ہے۔ اکثر دیکھا جائے تو انسانی دل کی حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی ٹھہرتا ہی نہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی چاہت میں، کسی نہ کسی دھن میں لگا رہتا ہے۔ کبھی دوسروں سے تعریف سننے کی خواہش، کبھی پیسہ جمع کرنے کی دوڑ، یا پھر عہدے اور مرتبے کی لالچ۔ یہ ساری خواہشات دراصل باہر کی دنیا سے سکون اور اپنی قدر تلاش کرنے کی کوششیں ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ یہ دل کو مزید اور زیادہ بے چین کر دیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مسلسل بے چینی کی جڑ، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ اس موضوع کے مطابق اس کی ایک بڑی بنیادی تشخیص ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اس موضوع کی مرکزی دلیل سامنے آتی ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مطلب ہماری جو روحانی بے چینی ہے اور جو غلط کاموں کی طرف رغبت ہے، اس کی بنیادی وجہ ان دنیاوی چیزوں سے گہری وابستگی ہے۔ سوچیں ذرا، جب دل کی محبت کا مرکز پیسہ یا دنیا بن جائے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز وہ تو ختم ہونے لگتی ہے نا؟ یہاں دیکھیں، دل کی دو بالکل مختلف تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ دل ہے جو دنیا کی الجھنوں میں قید ہے، ہمیشہ بے چین، ہمیشہ غیر مطمئن، اور دوسری طرف وہ دل ہے جس نے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیا ہے اور اسے حقیقی سکون اور اطمینان مل گیا ہے۔ یہی انتخاب، یہی چوائس اصل میں طے کرتی ہے کہ ہماری زندگی سکون میں گزرے گی یا بے قراری میں۔ اوکے، تو اب جب مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو چلیے حل کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسی محبت کی طرف جو زندگی کے تجربے کو بنیادی طور پر بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس حل کو سمجھنے کے لیے ایک بہت گہری مثال دی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کیسے بنایا ہے۔ 2 آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، 2 کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، 2 ہاتھ دیے تاکہ ہم کام کر سکیں۔ ہر چیز جوڑے میں ہے۔ لیکن دل صرف ایک بنایا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی گہرا اشارہ ہے۔ یہ دل ایک ایسا برتن ہے جو صرف اور صرف ایک ہی حتمی محبت کو تھامنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ یہ قول اس تبدیلی کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما جائے تو زندگی کے دکھ سکھ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ پھر مشکلیں بھی آزمائش نہیں لگتی بلکہ انعام لگنے لگتی ہیں، اور تکلیف میں بھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس اندرونی سکون کو، جسے ایمان کی لذت یا مٹھاس کہا گیا ہے، اسے حاصل کرنے کے عملی اصول کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ایمان کے اس مٹھاس کو چکھنے کے 3 اصول ہیں۔ پہلا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دنیاوی چیز، ہر رشتے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ چیز ہماری ترجیحات کو بالکل سیدھا کر دیتی ہے۔ دوسرا، جب کسی سے محبت کریں یا نفرت تو اس کی وجہ ذاتی پسند ناپسند نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس سے نیت خالص ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، کہ ایمان کو اتنی بڑی نعمت سمجھا جائے کہ اسے چھوڑنے کا خیال بھی اتنا ہی خوفناک لگے جتنا آگ میں پھینکے جانے تھا۔ یہ چیز ایمان کی اصل قدر پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس اندرونی تبدیلی کے نتیجے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی زندگی کو ایک بامقصد زندگی میں بدل دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں بلکہ شاندار ہے۔ جب محبت کا مرکز ایک ہو جاتا ہے تو ایک بکھری ہوئی کمزور شخصیت ایک مضبوط اور مرکوز وجود میں بدل جاتی ہے۔ جہاں پہلے ہر نئی رائے سے انسان ڈگمگا جاتا تھا، اب وہ اپنی اصولوں پر پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے۔ اس کا کردار ٹوٹا ہوا نہیں رہتا بلکہ فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس غیر متزلزل طاقت کی سب سے بہترین مثال اس واقعے میں ملتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کی والدہ نے ایمان چھوڑنے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے وہ طاقت جب دل کی محبت صحیح جگہ پر ہو۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، ایک سوال جو اس پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ دل ایک تخت کی طرح ہے اور اس پر صرف ایک ہی بادشاہ بیٹھ سکتا ہے۔
تو سوال خود سے پوچھنے والا یہ ہے کہ ہمارے دل کے تخت پر کون بیٹھا ہے؟